اللہ دی قسم ہے میرے محبوب نے ساری زندگی ایک رکوع بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں کی. جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے. تو ہے رفع سنت ہے، حدیث میں ہے، لیکن چونکہ چینکے چنانچہ چونکہ میں قادری نقشبندی چشتی رضوی نوری سور وردی بغیر وردی ہوں، لہذا میرے شیخ نے نہیں کی تو میں نہیں کرتا، تو نماز تو دور کی بات ہے، اس کا تو ایمان ہی خراب ہو. حاضرین کرام، رفع الیدین کی آڑ میں امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے والوں کے مختلف طرح کے موقف ہیں. بعض تو سر پر قرآن رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں کی، معاذ اللہ. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی خراب ہے، جس طرح کہ توصیف الرحمن وہابی نے کہا. اور فرقہ جہلمیہ کا بانی مرزا جہلمی یہ کہتا ہے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، معاذ اللہ. حالانکہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کے علاوہ سنن نسائی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اور المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر امام بخاری و امام مسلم کے استاذ اس حدیث پاک کو لائے، اور اس میں حدیث نمبر 2456 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول جیسی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھی اور نماز کے شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کے دکھائی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ حدیث حسن ہے، ضعیف نہیں. آگے آپ نے فرمایا وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان واہل الکوفہ، اور یہی فرماتے ہیں بہت سارے اہل علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے تابعین میں سے. یعنی یہ صرف تابعین نے نہیں چھوڑا، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے اور اہل کوفہ کا قول ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن کہا، اور اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے جو محقق ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کے تحت یہ لکھا ہے، کہتے ہیں وقد صحح الحدیث ابن حزم فی المحلہ، کہ امام ابن حزم نے المحلہ کے اندر اس حدیث پاک کو صحیح قرار دیا. تو امام ابن حزم نے بھی رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کو صحیح کہا. اسی طرح علل کے اندر امام دارقطنی رحمہ اللہ المتوفی 350 ہجری انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اور اسی طرح آثار السنن کے اندر امام اجل امام نیموی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اسی طرح جو وہابیوں کے امام البانی انہوں نے صحیح و سنن نسائی کے اندر بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اسی طرح وہابیوں کے امام البانی نے صحیح و سنن ترمذی کے اندر بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اور اسی طرح اسلام 360 ایپ والے متشدد لوگوں نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. اور اسی طرح بیان الوہم والایہام کے اندر امام ابن قطان فاسی نے بھی اس حدیث پاک کو اقرب الی الصحت کہا. اور اسی طرح امام ضیلعی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور اس کی وجہ بیان کی، کہتے ہیں لورود ہی عن الثقات، اس حدیث پاک کے ثقات سے وارد ہونے کی وجہ سے، کہ اس کے راوی ثقہ ہیں تو اس وجہ سے یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے. اور اسی طرح امام عینی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا. تو اتنے زیادہ محدثین جنہوں نے رفع الیدین نہ کرنے والی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو صحیح کہا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے والے کا ایمان خراب ہے، معاذ اللہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ فتویٰ لگانا چاہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے. آیا کہ یہ کس پر یہ فتویٰ لگانا چاہتے ہیں؟ یہ مسند امام اعظم، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے مگر نماز کو شروع کرنے کے وقت، ولا یعود لشیء من ذلک، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اس حدیث پاک میں جو پہلے راویاں وہ حضرت حماد ہیں، ان کے حوالے سے تہذیب التہذیب کے اندر یہ موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو مقارب الحدیث کہا، اور اسی طرح امام معمر نے ان کو افقہ کہا، اسی طرح امام ابن معین نے ان کو ثقہ کہا، اور امام اجلی نے بھی ان کو ثقہ کہا. تو یہ ثقہ راوی ہیں امام حماد بن ابی سلیمان المتوفی 120 ہجری، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں. اب اس حدیث پاک کے جو دیگر راوی ہیں، یہ جو مسند امام اعظم میں حدیث پاک ہے وہ وہی ہیں جو کہ بخاری و مسلم کے راوی ہیں، اور امام بخاری مسلم نے ان راویوں سے تقریباً 82 روایات لی ہیں. امام بخاری نے 42 کے قریب اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 40 کے قریب ان سے روایتیں لی ہیں. اگر ان راویوں کو ضعیف کہا جائے گا تو پھر صحیح مسلم اور بخاری کی ان روایتوں کو بھی ضعیف کہنا پڑے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے والے کا ایمان خراب ہے، وہ ذرا اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے اس فتویٰ کو ملاحظہ کریں. اب یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل. اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سے صحابہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اس کے حوالے سے یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی دوسری جلد ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر 2469 ہے.
اور اس کے علاوہ یہ حدیث پاک شرح معانی الاثار کے اندر بھی موجود ہے اور وہاں پہ 1329 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت اسود فرماتے ہیں کہ صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاتہ، تو انہوں نے نماز کے کسی حصے میں بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، الا حین افتتح الصلاۃ، مگر جس وقت انہوں نے نماز کو شروع کیا۔ تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا۔ اس حدیث پاک کے سارے راوی وہی ہیں جو کہ بخاری مسلم کے ہیں۔ اگر اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا، اس روایت کو ضعیف کہا جائے گا، تو بخاری و مسلم کی روایتوں کو بھی ضعیف کہنا پڑے گا۔ اب کن کن ائمہ نے اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے حوالے سے کہا کہ یہ صحیح روایت کے اندر موجود ہے؟ سب سے پہلے اس کے حوالے سے یہ شرح معانی الاثار ہے، اس کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور اسی طرح آثار السنن کے اندر امام نیموی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا، اور اسی طرح علامہ ماردینی جو کہ ابن الترکمانی سے مشہور ہیں، انہوں نے الجوہر النقی کے اندر اس حدیث پاک کے حوالے سے کہا کہ ھذا السند صحیح علی شرط مسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ سند جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح ہے۔ اور اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری، آپ نے الدرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، اس کے اندر یہ فرمایا کہ ھذا رجالہ ثقات، اس حدیث پاک کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کے راوی وہی ہیں جو کہ بخاری و مسلم کے راوی ہیں۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں، اس کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ حدیث نمبر 2457 ہے۔ حضرت عاصم بن کلیب وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی جان کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، ثم لا یعود، پھر آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے بھی روایت کیا، امام بیہقی نے بھی روایت کیا، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری، آپ نے اس حدیث پاک کے حوالے سے کہا کہ رجالہ ثقات، کہ اس روایت کے جو راوی ہیں، اس کے جو رجال ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ اور امام ذیلعی رحمہ اللہ آپ نے نصب الرایہ کے اندر یہ فرمایا کہ ہوا اثر صحیح، کہ یہ اثر جو ہے یہ صحیح ہے۔ اور امام عینی رحمہ اللہ آپ نے عمدۃ القاری کے اندر یہ فرمایا کہ اسناد حدیث عاصم بن کلیب صحیح علی شرط مسلم، کہ حضرت عاصم بن کلیب کی حدیث کی سند جو ہے وہ امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح ہے، تو انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا۔ اور اس کے علاوہ امام نیموی رحمہ اللہ آپ نے آثار السنن کے اندر بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا۔ تو یہ امام نیموی بہت بڑے محدث ہیں، البانی یا یہ جو آج کل کہیں کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے تو لوگ ان کی مانتے ہیں، تو امام نیموی کے مقابلے میں یہ لوگ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند سے یہ مروی ہے کہ آپ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح شرح معانی الاثار کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو صحیح کہا، تو صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں، اس کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2467 ہے، حضرت مجاہد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوں، الا فی اول ما یفتتح، مگر نماز کے شروع میں، یعنی آپ نماز کے شروع میں ہی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ کہیں بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ امام نیموی رحمہ اللہ آپ نے اس حدیث پاک کو آثار السنن کے اندر جو ہے وہ صحیح قرار دیا۔ تو صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رفع الیدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس کے حوالے سے سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و مع ابی بکر و مع عمر، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی، حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی نماز پڑھی، اور حضرت عمر کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ فلم یرفعوا ایدیہم الا عند التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ، تو انہوں نے نماز کے شروع میں تکبیر اولا کی سوا کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی نہیں کیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی نہیں کیا۔ اور اس حدیث پاک کے تحت جو اس کے محقق ہیں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ آپ کا یہ فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کس سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول ما یفتتح ثم لا یرفعہما، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، پھر بعد میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور یہ روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کی جو روایتیں آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیان کرتے ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہوتی ہیں۔ تو اس صحیح سند سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اس کے علاوہ امام نیموی رحمہ اللہ آپ نے بھی جو حضرت عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس حدیث پاک کے حوالے سے یہ آثار السنن کے اندر کہا کہ مرسل جید ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے یہ مصنف ابن ابی شیبہ 2461 نمبر یہ حدیث ہے، حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کان اصحاب عبداللہ و اصحاب علی جن، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھی اور حضرت مولا علی کے ساتھی لا یرفعون ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے الا فی افتتاح الصلاۃ، مگر نماز کے شروع میں، اور حضرت وکی فرماتے ہیں کہ ثم لا یعودون، پھر وہ اعادہ نہیں کرتے تھے، یعنی دوبارہ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھی، یہ کیوں نہیں رفع الیدین کرتے تھے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کیونکہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کرتے تھے اور خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اب یہ جو حضرت مولا علی کے ساتھی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس روایت کے حوالے سے امام نیموی نے اس روایت کو جو ہے وہ آثار السنن کے اندر صحیح کہا ہے، اور اسی طرح علامہ ابن الترکمانی انہوں نے الجوہر النقی کے اندر اس روایت کے حوالے سے کہا ھذا ایضا سند صحیح جلیل، کہ یہ حدیث پاک بھی کی سند جو ہے وہ صحیح بھی ہے اور جلیل بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 15 کے قریب حدیثیں ہیں کہ جن میں ترک رفع الیدین کا ذکر ہے۔ تابعین میں بہت سارے تابعین ہیں، امام ابن ابی لیلہ جو ہیں، حضرت اسود القمہ جو ہیں، حضرت قیس ہیں، امام شابی ہیں۔ تو صحیح روایات کے ساتھ ان سے یہ ثابت ہے کہ نہ کرنے کے حوالے سے آپ نے دلائل جو ہے وہ ملاحظہ کیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں یہ تو بخاری و مسلم میں موجود ہیں، تم ان حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ الحمدللہ ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلے کا ہے اور رفع الیدین نہ کرنے والا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بعد کا ہے۔ اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جو حدیث بخاری و مسلم میں آ گئی صرف اسی کو ترجیح دی جائے گی، کسی اور کو نہیں دی جائے گی، تو اس پر دلیل پیش کرو۔ حالانکہ بخاری شریف میں کھڑے ہو کر مختلف مقامات پیشاب کرنے کی حدیث ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے، لیکن جامع ترمذی کے اندر جو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت ہے اس جامع ترمذی کو بخاری شریف پر ترجیح دی جاتی ہے، اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کو فقہاء کرام نے سنت کہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کس کو ترجیح دی گئی ہے؟ جامع ترمذی کو صحیح بخاری پر ترجیح دی گئی ہے۔ تو تمہارا یہ نظریہ کہ ہر حدیث جو بخاری کے اندر آ جائے بس وہی قابل عمل ہے، اس کے علاوہ قابل عمل کوئی حدیث نہیں ہوتی، اپنی اس دعویٰ پر دلیل پیش کرو۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جو بخاری و مسلم میں حدیث آ گئی وہ منسوخ نہیں ہو سکتی؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو پھر اس پر دلیل پیش کرو۔ حالانکہ صحیح مسلم شریف کے اندر متع کرنے کی روایتیں موجود ہیں لیکن وہ کیا ہیں؟ منسوخ ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر روایت آنے کے باوجود بھی منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ حدیث صحیح تو ہے لیکن وہ حکم جو ہے وہ پہلے کا تھا۔ اسی طرح رفع الیدین کرنے کا حکم جو ہے یہ بھی پہلے کا ہے۔ اور یہ کہنا کہ دین ہم نے صرف بخاری و مسلم سے لینا ہے یہ تو تنگ نظری ہے۔ اس سے پہلے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نمازیں پڑھتے تھے انہوں نے کس بخاری سے دین لیا تھا؟ امام بخاری تو 256 ہجری میں آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال تو 11 ہجری میں ہوا، یعنی یہ تقریباً 246-45 سال کا فاصلہ بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ تو اتنے لوگ جو اس میں نمازیں پڑھتے رہے، تابعین تھے، صحابہ تھے، اب انہوں نے بخاری شریف سے امام بخاری سے لے کر تو نہیں پڑھی تھی، تو انہوں نے کس پر عمل کیا تھا؟ انہوں نے سنت پر عمل کیا تھا۔ اور حضور نے بھی یہی فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنا، سنت کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے۔ تو یہ کہنا کہ بخاری و مسلم کی اطاعت کرنا یہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے مترادف ہے کہ تم کہتے ہو کہ صرف انہی حدیثوں کو مانا جائے گا اور باقی حدیثوں کو نہیں مانا جائے گا۔ حالانکہ تمہارے گرو اگر دلیل دینے پہ آئیں تو تیسرے طبقے کی جو کتابیں ہیں ان سے بھی دلیلیں دیتے ہیں اور چھاپتے بھی ہیں ان کو، لیکن جب لینے پہ آئے تو کہتے ہیں ہم بخاری و مسلم کے علاوہ ہم روایتوں کو نہیں مانتے۔ تو الحمدللہ صحیح روایتوں سے بخاری اور مسلم کا جو رفع الیدین کرنا ہے وہ منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ کہاں سے؟ کتاب و اخبار الفقہاء والمحدثین کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے رفع الیدین کیا تھا، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر رفع الیدین ترک فرما دیا۔ آثار کے اندر موجود ہے، حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان وائل رآہ مرۃ یفعل ذلک، اگر حضرت وائل نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ رفع الیدین کرتے دیکھا، فقد رآہ عبداللہ 50 مرۃ لا یفعل ذلک، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 50 مرتبہ رفع الیدین نہ کرتے دیکھا۔ تو یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے، اور وہ صحیح حدیث جو میں نے ابھی پہلے پیش کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے اس کو کیا تھا اور بعد میں رفع الیدین کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترک فرما دیا۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غوث پاک رفع الیدین کرتے تھے تو تم کیوں نہیں کرتے؟ امت کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ تھا، تم نے اس میں شدت اختیار کی ہے۔ اگر تم غوث پاک کا نام لیتے ہو تو ہم رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلہ میں مولا علی کے ساتھ ہیں۔ یہ بتاؤ کہ غوث پاک بڑے ہیں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں؟ ہم رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہیں، ہم رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، ہم رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہیں، ہم رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلہ میں اصحاب علی اور اصحاب عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا ہم رفع الیدین اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ صحیح روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے اور آپ کے بہت سارے اصحاب جو ہیں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین چھوڑنے والا عمل یہ تو صرف احناف کا ہے، معاذ اللہ۔ اگر وہ لوگ تھوڑا سا پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے۔
किसी किताब के अंदर हदीस का आ जाना ये इस बात की दलील नहीं है कि वो साहिब किताब का मौकिफ भी हो। अगर इमाम मालिक रफुल यदैन करने की हदीस लेके आए हैं तो ये इस बात पर दलालत नहीं करती कि उनका मौकिफ हो, बल्कि वो हर तरह की हदीसें अपनी किताबों में दर्ज कर देते हैं और फिक्र की किताबों में उनका मौकिफ बयान किया जाता है। अल मुदव्वनातुल कुबरा के अंदर इमाम मालिक रहमहुल्लाह आपका ये फरमान मौजूद है। आप फरमाते हैं ला आरिफु रफ़अल यदैनि फी शैइन मिन तकबीरिस सलाती ला फी खफ्दिन वला फी रफ़अन, कि मैं नमाज की किसी तकबीर में रफुल यदैन को नहीं जानता, ना झुकने में और ना उठने में, इल्ला फी इफ्तिताही सलात, मगर नमाज के शुरू में। तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं नमाज के शुरू के अलावा कहीं भी रफुल यदैन को नहीं जानता। और इसमें लिखा हुआ है कि क़ाला इब्नुल क़ासिम, इब्न कासिम ने कहा कि वकान रफुल यदैन इंद मालिकिन दईफन इल्ला फी तकबीरतिल इहराम, तकबीर तहरीमा के सिवा इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नजदीक रफुल यदैन करना यह ज़ईफ है। यानी सही इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नजदीक यही है कि बस सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल यदैन किया जाएगा, उसके बाद नहीं किया जाएगा। और आज भी अगर आप मालिकियों को देखें तो वो नमाज में रफुल यदैन नहीं करते। इससे पता चला कि उम्मत की अक्सरियत अहनाफ वो भी रफुल यदैन नहीं करते, और साथ में दूसरे एक बहुत बड़े इमाम मालिक रहमहुल्लाह आप भी रफुल यदैन नहीं किया करते। जो लोग रफुल यदैन के मामला में लोगों से लड़ते झगड़ते हैं और उनको माज़अल्लाह गुस्ताख कहते हैं, कभी कहते हैं कि तुम्हारा ईमान खराब हो गया है, उनको मैं उनके शेखुल कुल फिल कुल का फतवा पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि वो गैर मुकल्लिदीन के हवाले से क्या कहते हैं। उन्होंने फतवा नज़रिया के अंदर यह कहा कि उलमाए हक्कानी पर पोशीदा नहीं कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफा यदैन करने में लड़ना झगड़ना तासुब जहालत से खाली नहीं। यानी जो झगड़ते हैं और वो इसमें लड़ते हैं, कहते हैं कि रफुल यदैन तुम करो, तो वो कहते हैं कि वो मुतासिब भी हैं और जाहिल भी हैं। तो शेखुल कुल के फतवा के मुताबिक आज के वहाबी जो रफुल यदैन के मामला में इतनी शिद्दत इख्तियार करते हैं, अपने शेखुल कुल के फतवा के मुताबिक ये लोग जो हैं वो जाहिल हैं। आगे आप लिखते हैं क्योंकि मुख्तलिफ औकात में रफा यदैन करना और ना करना दोनों साबित है और दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं। तो शेखुल कुल ने भी मान लिया कि दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं और ये आज तक कहते आ रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक रकत भी रफुल यदैन के बगैर नहीं पढ़ी। अब ये जो लोग सर पर कुरान रख के कसमें उठा रहे हैं, इनकी बात को माना जाएगा या इनके शेखुल कुल की बात को माना जाएगा? तो उन लोगों को तौबा करनी चाहिए जो कहते हैं कि रफुल यदैन ना करने वाले हुजूर के दुश्मन है, जिस तरह के फिरका जहलमिया के गुरु ने कहा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इस बंदे ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। और तौसीफुर रहमान जो वहाबी है, इसने कहा कि रफुल यदैन जो नहीं करता उसका ईमान खराब है माज़अल्लाह। तो इसने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में इतनी घटिया बात कर दी। और जो लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रकत भी नहीं पढ़ी, तो इतनी सही हदीसों से हमने साबित करके ये दिखा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी आखिरी उम्र में रफुल यदैन के बगैर नमाजें पढ़ी हैं और बहुत सारे सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रफुल यदैन के बगैर नमाजें अदा किया करते थे।